کزن میرجز کے نقصانات سے آگاہی یا امیگریشن قوانین میں سختی۔ برطانیہ میں گزشتہ 10 سال میں کزن میرج کی شرح میں 14% کمی دیکھی گئی ہے۔ کشمیری اکثریتی شہر بریڈ فورڈ میں ہونے والے حالیہ سروے کے مطابق پاکستانی کشمیری کمیونٹی میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں شادیاں کرنے کا رجحان 60% تھا، جو اب کم ہو کر 46% رہ گیا ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس حوالے سے چیف رپورٹر عرفان الحق نے مختلف افراد سے گفتگو کی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ جی بالکل، برطانیہ میں بعد پاکستانی خاندانوں میں کزن میرج کے حوالے سے بڑی واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے ایک سروے رپورٹ کے مطابق جو بریڈ فورڈ میں کیا گیا، بریڈ فورڈ کی 3 کونسلوں میں کیا گیا، جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ پاکستانی کشمیری آباد ہیں، اور یہ چیز واضح اس میں آئی کہ جو گزشتہ 10 سالوں میں جو شرح 60% تھی وہ کم ہو کر 46 یعنی کہ 46% تک رہ گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم آج لوگوں سے بات کریں گے، کچھ یہاں پہ نوجوانوں سے بات کریں گے، یہاں کے کچھ والدین سے بات کریں گے، اور کچھ قوانین جو یہاں پہ وکلاء ہیں ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کمی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو ہمیشہ سے ہی اس کی حوصلہ شکنی کرتی رہی ہے کزن میرج کے حوالے سے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ سائنٹیفک بتائی گئی کہ میڈیکل سائنس میں اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ قوانین میں بھی سختیاں کی گئیں، جو لوگ پاکستان سے یا کشمیر سے جا کے اپنے کزن سے شادی کرتے تھے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس کی وجہ آگاہی ہے، یعنی کہ شعور آ گیا ہے جہاں پہ لوگوں میں، والدین میں یا نئی نسل میں، یا اس کے جو یہاں پہ قوانین میں سختیاں کی گئیں یہ اس کی وجہ تھی، یا کیا وجہ تھی کہ جو 10 سالوں میں اتنی کمی واضح ہوئی ہے؟ تو آئے چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ آئی تھنک ریزن یہ ہوتی ہے مینلی اسپیشلی اگر جو لڑکیاں یہاں پہ بورن ہیں یا جو ینگ ایج میں آ گئی ہیں، ان کی مینٹیلٹی پاکستان کے مردوں کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، کیونکہ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اویسلی ان کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے لائف اسٹائل، وہ سیم طریقے سے پاکستان میں نہیں سکھایا جاتا۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے پاکستان کا لائف اسٹائل اویسلی وہ ڈفرینٹ کلچر ہے، یو کے میں تھوڑا ڈفرینٹ کلچر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا کلچر چھوڑ دیتے ہیں، بٹ یو کے کا کلچر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہماری اپ برنگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی زیادہ انڈیپینڈنس ہوتی ہے، ہمیں اوپینین دینے سے روکا نہیں جاتا۔ پاکستان میں تھوڑی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ اتنا کھل کے اپنا اوپینین نہیں دے سکتے، اویسلی کلچرلی بھی ہوتا ہے، فیملی پالیٹکس یہ وہ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑا کم اوپینین دیتی ہیں، اور لڑکوں میں پریفرنس زیادہ کی جاتی ہے کہ انہیں کا اوپینین ہو۔ تو اویسلی جو مینٹالٹی وہاں سے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کا اوپینین زیادہ ہو سکتا ہے، عورتوں کا تھوڑا کم ہوگا۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ایکوالٹی زیادہ ہوتی ہے، مرد سمجھتے ہیں کہ عورت کا بھی اوپینین ضروری ہے لائف میں۔ تو اگر آپ کہیں کہ ایک لڑکی جو یہاں پہ بڑھی ہوئی ہے وہ پاکستان میں جا کے کسی سے شادی کر لے، آئی تھنک وہ ڈفرینس آ جاتا ہے نا۔ تو آئی تھنک یہ چیز سب سے مین ریزن ہے کہ اب پیرنٹس انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے بچے جو یہاں جن کی اپ برنگنگ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ زیادہ میچ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ جو ینگسٹرز میں ہے آج کل وہ ایجوکیشن ہے۔ جو لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں ان کا مائنڈ آف پرسپیکٹیو کھل رہا ہے، ان کا دماغ کھل رہا ہے، ان کی اپنی چوائس ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک ایز اے کائنڈ آف ینگسٹر آئی تھنک کہ اپنی چوائس ہونا ضروری ہے، اور ایز اے قوم جب ہم میچور ہو رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آ رہے ہیں تو پھر اپنی چوائس بھی پڑ رہی ہے۔ تو آئی تھنک اپنی چوائس ہونا بھی ضروری ہے، اور اسپیشلی اس طرح کی ریلیشن شپ میں جانا اور ڈیسیجن لینا، اس میں اپنی چوائس ہونا اور سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے۔ اور میں تو ہماری جنریشن کو تو بچپن سے یہ پڑھائی میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جب ڈی این ایز مکس ہوتے ہیں تب بچہ ول بی لائک پرفیکٹلی فائن، بٹ وین سیم ڈی این ایز وہ میچ کریں گے اینڈ دا بیبی بورن آؤٹ آف دیٹ، وہ اس میں اب نارمیلٹیز آئیں گی۔ تو یہ لائک ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے۔ سو ہماری جنریشن اس چیز کی اویئرنیس میں ہے، ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے۔ ہاں کچھ فیملیز ہوں گی جو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے سائنٹیفکلی، بٹ آئی تھنک کہ اٹ از گڈ، اس سے آنے والی جنریشنز ہیلدی رہیں گی، سب کچھ صحیح رہے گا۔ اویئرنیس آئی ہے، وی آر اویئر، مائی جنریشن، دا جنریشن ابو اس، وی آل آر اویئر آف دیز تھنگس۔ آئی نو لائک انڈیا پاکستان میں کئی ریجنز ابھی بھی ایسے ہیں جو اس چیز کو بلیو نہیں کرتے بیکاز وہ سائنٹیفکلی اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، بٹ یہ ان کے فائدے کی بات ہے، اس میں کوئی نقصان ہے نہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو آپ کو باہر جانا چاہیے، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جوڑے وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، کزن صرف نہیں ہونے چاہیے یا باقی صرف نہیں ہونے چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نے اس پہ ریسرچ کی اور ان کی بہتری کی طرف یہ آئے ہیں
تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. علم جو ہے نا مومن کی میراث ہے, صرف گوروں کی یا کالوں کی یا کسی ہندو کی اگر ہم کہہ لیں کہ ان کا علم ہے تو ہم نے نہیں لینا. یہ سب اللہ کے بندے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے. تو بالکل اس پہ سوچنا چاہیے, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے. جی اوور ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ جو کزن میرجز ہیں وہ ڈکریز ہو رہی ہیں بیکاز اوبیسلی ڈفرنٹ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں ایسی میرجز کو. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کافی کمیونٹی میں یہ ایکسیپٹیبل تھا کہ کزن میرجز ہوتی ہیں, تو ابھی ہم نے یہ ڈکریز دیکھا ہے. میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو امیگریشن رولز اور جو گورنمنٹ کے جو اسٹرکٹ رولز چینجز آئی ہیں اس میں سے اس کی وجہ سے لوگوں نے شادی جیسے ابروڈ اپنے کزنس کے ساتھ شادی کر کے ان کو اسپانسر کرنا ان کو زیادہ مشکل لگتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ رادر دین کہ آپ کسی کو اوورسیز سے آپ شادی کر کے اسپانسر کریں, وہ ان کنٹری ہی پریفر کریں. نے گفتگو سنی یہاں پہ نوجوانوں کی, جن کا کہنا تھا کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ باشعور ہے اور اپنے فیصلے خود کرنے میں خود کر سکتا ہے, اور ان کے وہ کسی بھی دباؤ میں آگے اس طرح کے فیصلے نہیں کرتا جس طرح پہلے کیے جاتے ہیں. جبکہ یہاں پہ کچھ والدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ایک طرف تو قوانین میں بھی سختی جو ہے اس میں وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن جو آج کے نوجوان ہیں وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں اور ان کو کرنے کا حق بھی ہونا چاہیے.